ایک اصطلاح ہے کہ جی بڑے لوگ کا مطلب کیا ہے؟ دولت مند لوگ. حالانکہ دولت مندوں میں شاید ہی کوئی شاذ ہی کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، ورنہ بڑے لوگ تو ہمیشہ غریبوں میں ہی ہوتے ہیں. کتنا مجھے کمانا ہے اور کتنے عرصے اس دنیا میں رہنا ہے؟ ہم نے زندگی کو صرف ارننگ کی، اور ارننگ سے مراد پیسے کی ارننگ، یہی مطلب لے لیا یا کچھ اور بھی مقاصد ہیں اس کے؟ تو جب بھی مجھے کوئی وہ ملی ہے، یعنی کامیابی ملی ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ کاش میں اپنی ماں کی کچھ خدمت کر سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی اور ایک مرتبہ پھر MHS اسپیکس میں آپ کے ساتھ ہوں. میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے ایسے لوگوں کو جو گمنام ہیں ہمارے معاشرے میں، جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، لیکن چونکہ ہماری میڈیا کی نظریں عموماً ان لوگوں پہ ہوتی ہیں جو بہت فیمس ہوتے ہیں اور جو میڈیا کی اپروچ میں ہوتے ہیں، جو میڈیا کو کوئی ریٹنگ دیتے ہیں. لیکن میری کوشش ہے کہ میں ان لوگوں کو لے کر آؤں آپ کے سامنے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں بہت بڑے کردار ادا کیے ہیں اور جنہوں نے بہت محنت کی ہے، اور جن کی محنت کی وجہ سے وہ آج کسی مقام پہ پہنچے ہیں. یہ تو ان کا ایک پہلو ہوگا، لیکن کیا ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے کو کچھ سیکھنے کو ملے گا؟ یہ میرا آج کا مقصد ہے، اس پروگرام کا مقصد ہے. اور میں ان لوگوں کو جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور ان کے بعد ایک پوری تاریخ ہے، پورا تجربہ ہے، وہ اپنا ایکسپیرینس کہاں شیئر کریں، چاہتا ہوں وہ میرے پاس آئیں. میرے ساتھ موجود ہے ایک بہت اہم شخصیت جو کہ صحافت میں ایک نام ہے. ہم جیسے جو صحافی ہیں جنہوں نے ان سے سیکھا ہے، استاد ہیں ہمارے محترم احمد حسن صاحب. احمد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. احمد صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. اور میں اپنے ناظرین کے لیے بتانا چاہوں کہ احمد حسن صاحب نے اپنا کیریئر جو ہے صحافت کا جنگ اخبار سے شروع کیا 1979 میں، اور آپ سٹی ایڈیٹر بھی رہے، ڈسٹرکٹ ایڈیٹر بھی رہے، نیوز ایڈیٹر بھی رہے، سینٹرل ایڈیٹر کے طور پہ بھی اپنے فرائض انجام دیا آپ نے. پھر 2012 میں آپ نے دنیا اخبار جوائن کیا، اور دنیا اخبار آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں رن کیا ہے. اور جرنلزم کی آپ کی ایک تاریخ ہے، جرنلزم میں آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو آپ نے تربیت کی ہے. میں بھی آپ کی تربیت میں شامل ہوں. احمد صاحب، آپ کی جب ہم گفتگو کرتے ہیں، اپنے ناظرین سے بات کرتے ہیں، تو آپ کی گفتگو میں اکثر میں نے نوٹ کیا ہے کہ بہت جدوجہد ہے، آپ کی پوری زندگی میں بہت اسٹرگل ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ اسٹرگل جو آپ کی زندگی میں ہے وہ ایک جھونپڑی سے شروع ہوئی ہے، اور وہ جھونپڑی سے آپ آج ایک مکان میں ہیں. آپ ایک بالکل ایک نیچے گھر سے، اور اس کے بعد آپ پہنچے ہیں ایک ایڈیٹر تک. تو وہ کیا لائف تھی آپ کی؟ اس بارے میں ذرا بتائیے. سب سے پہلے تو مصطفیٰ حبیب صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے گمنام شخص کو مدعو کیا اور عزت افزائی فرمائی. اس کے بعد میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر بچپن سے ہم شروع کریں تو جیسے آپ نے سنا ہوگا کبھی کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے. انسان کا نہ آنے میں کوئی دخل ہوتا ہے اور نہ جانے میں. تو میں PIB کالونی سے متصل ایک کچی آبادی ہے جو سینٹرل جیل کے پیچھے ہے، غوثیہ کالونی، وہاں میں پیدا ہوا. اور مجھے الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، احسان ہے کہ تعلیم کے مواقع ملے تمام تر غربت کے باوجود. اللہ کا بڑا احسان ہے، اور میرے والد کا اور میرے بہن بھائیوں کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے تعلیم سے محروم نہیں رکھا. تو میرا وہاں PIB اسکول میں داخلہ ہوا. اچھا، اس زمانے میں نرسری KG نہیں ہوتی تھی، بلکہ کچی پہلی اور پکی پہلی ہوتے تھے. تو میرا داخلہ کچی پہلی میں ہوا، اور لیکن میری پرفارمنس دیکھتے ہوئے، کارکردگی دیکھتے ہوئے، انہوں نے مجھے پکی پہلی میں بھیجنے کے بجائے براہ راست دوسری جماعت میں بھیجا. یعنی کچی پہلی الگ ہوتی تھی، جیسے نرسری KG ہوتی ہے نا، یوں سمجھیے کہ نرسری کے بعد ڈائریکٹ کلاس 1 میں بھیج دیا گیا. تو مجھے نرسری یعنی کچی پہلی کے بعد ڈائریکٹ کلاس 1 میں نہیں، دوسری جماعت میں بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے. یعنی پکی پہلی جو ہوتی تھی وہ کلاس 1 ہوتی تھی. تو مطلب یہ بتانے کا مقصد یہ کہ الحمدللہ شروع سے مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا بہت زیادہ، اور اسی لیے میں نے اپنے والد سے بھی کہا تھا کہ مجھے اسکول میں داخل کرا دی جائے. تو داخل کیا گیا مجھے، اور وہاں میں نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد 5ویں کے بعد، یعنی 5ویں کہ میں نے وہاں سے کی، اور اس کے بعد میں نے جیل روڈ اسکول میں داخلہ لیا 6ٹھی جماعت سے. تو اس میں 9th کلاس میں جب میرا رزلٹ آیا تو وہ اتنا اچھا تھا غیر معمولی طور پر
کہ میرے جو اساتذہ تھے ان کو یہ خوش گمانی ہو گئی کہ شاید میری کوئی پوزیشن آ سکتی ہے میٹرک میں. تو یہ یعنی آج مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میرے والد کی دکان تھی ٹیلرنگ کی. ٹیلرنگ شاپ تھی. میرے والد ٹیلر ماسٹر تھے. ٹھیک ہے. تو میرے ہیڈ ماسٹر صاحب وہاں خود تشریف لائے, یعنی یہ میرے لیے آج بھی بڑے اعزاز کی بات ہے. اور انہوں نے میرے والد سے کہا کہ بھائی آپ اس بچے سے کام نہ لیا کیجیے. میں وہیں بیٹھا ہوا تھا. میرے والد نے کہا کہ بھائی میں اس سے کوئی کام نہیں لیتا, یہ تو اس کا شوق ہے. تو میں اس وقت یہ تھا کہ میرے زندگی میں چونکہ بڑا یہ کہ وہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے, تو میں صبح سے دوپہر تک جو ہے وہ وہاں پر کام سیکھتا تھا اپنی مرضی سے. میرے والد نے کبھی نہیں کہا. اور اس کے بعد دوپہر کو میں پھر اسکول جاتا تھا. سیکنڈ شفٹ ہوتی تھی ہماری. تو انہوں نے کہا نہیں, میں نے تو اس سے کبھی نہیں کہا. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی اس کے بہت اچھے نمبر آئے ہیں اور امید ہے کہ اس کی پوزیشن آ جائے گی. تو اس کے بعد یعنی واقعی چونکہ ہیڈ ماسٹر صاحب آئے تھے اور ان کو ہاں ان کی حوصلہ افزائی تھی. اور میرے والد کا تو ظاہر ہے پہلے بھی کوئی پریشر نہیں تھا کہ آپ کام وام سیکھیں. تو پھر اس کے بعد میں نے اس یعنی سونے سوئی دھاگے کو ہاتھ نہیں لگایا. لیکن اس وقت تک میں الحمدللہ کافی کچھ سیکھ چکا. مطلب اس سے پہلے آپ کو وہ کام آتا تھا کپڑے سینے کا؟ سیکھ چکا تھا میں. مطلب میں نے عملاً تو نہیں کیا, ظاہر میرے والد کی دکان تھی, میں نے کوئی اس سے کوئی ارننگ کے لیے نہیں, وہ تو صرف ایک شوق تھا. تو میں تقریباً سبھی کچھ سیکھ چکا تھا, پینٹ شرٹ شلوار. اور حتیٰ کہ اب میں آگے بڑھ کے جو عام طور پر نوجوان نہیں سیکھ رہے تھے اس زمانے میں کوٹ سینے کی طرف جا رہا تھا. کوٹ سینا شروع کیا تھا میں نے. لیکن جب یہ ہوا تو اس کے بعد یہ میں نے مطلب وہ آخری دن تھا. میں آخری سوال کے بعد آگے کے سوال کے بعد آج بھی آتا ہے آپ کو سینا؟ نہیں, اب دیکھیے نا, میں نے بتایا نا کہ اس کے بعد میں نے ہاتھ نہیں لگایا. اب آج صرف اتنا آتا ہے کہ میں اپنے کپڑوں کی مرمت خود کرتا ہوں. اس کی وجہ وہ میری ایسا نہیں ہے کہ میری وائف بہت محنتی ہیں, کام کرتی رہیں گے, لیکن اس وقت وہ بہت مجبور ہیں. تو اب وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی اس طرح کے کام کرے. تو میں اپنے کپڑے اپنے بلکہ جس کے بھی ہوں میں مرمت وغیرہ کر لیتا ہوں. اچھا سر, آپ نے مطلب ہم اس طرف بھی آتے ہیں, یہ 9 ہو گیا, میٹرک ہو گیا, اس دوران آپ رہتے تھے کہیں, اس بارے میں بتائیے گا. ہاں, اس میں دیکھیے ایسا ہے کہ غوثیہ کالونی میں جس مکان میں ہم, اصل بات یہ ہے دیکھیے یہاں سے شروع کروں میں, کہ میرے والدین نے دلی سے ہجرت کی تھی اور اس عالم میں ہجرت کی تھی, کچھ بھی ساتھ نہیں لا سکے تھے. تو بہت ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی, نہ وہاں یعنی کوئی پانی کا نظام تھا, نہ کوئی وہاں سیوریج کا نظام تھا, نہ بجلی نہ گیس, کوئی چیز نہیں تھی. وہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے مل گئی؟ کچھ بھی نہیں تھی. جھونپڑی بھی گورنمنٹ کی؟ نہیں, جھونپڑی تو خود ہی بنا لیتے تھے لوگ, مطلب بنا لی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں, مطلب جہاں خالی جگہ دیکھی لوگ بنا لیتے تھے. تو آج تو وہ غوثیہ کالونی جو ہے بہت اچھی اس میں تبدیل ہو چکی ہے, پکے مکانات, بلڈنگیں بن گئی ہیں وہاں. اور وہاں سے ہم شفٹ ہو گئے تھے 1973 میں PIB کالونی میں, جو سب سے بڑی مسجد ہے جامع مسجد, اس کے چاروں طرف مکانات ہیں, ان میں سے ایک مکان میں ہم شفٹ ہو گئے تھے. اور اس کے بھی بڑا میں ایک اہم بات بتاؤں کہ بلکہ وہ اس ضمن میں بتاؤں کہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے, پتہ نہیں باقی لوگوں کا کیا ہے, کہ میری اللہ تعالیٰ میری دعائیں ہمیشہ سنتا رہا ہے. یعنی جو میرے ذہن میں آیا ہے یا خواہش ہوئی ہے. تو میری کلاس تھی PIB اسکول میں سیکنڈ فلور, فرسٹ فلور پہ. تو وہاں سے جو کھڑکی تھی وہ ایک جامع مسجد کا جو مکان تھا, مکان کیا تھا وہ اصل میں بڑی بڑی دکانیں تھیں جن کو مہاجرین نے مکان کی صورت دے دی تھی. بیسیکلی وہ مکان نہیں تھے. تو میرا ایک خواہش ہوئی کہ کاش مطلب ہمارے بھی ایسا کوئی مکان ہوتا. تو حیران کن بات یہ ہے کہ کچھ اب اس کے بعد وہ اسی میں ہم شفٹ ہوئے, اسی مکان میں شفٹ ہوئے, اور بہت عرصے تک وہاں مطلب میں رہا وہاں, اور آج بھی میرے بڑے بھائی وہیں رہتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ تھا. تو وہ وہاں اب یہ عالم یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے بہت کچھ دے دیا ہے, بہت سہولتیں حاصل ہیں, لیکن اس کے باوجود چونکہ میں اپنے بچوں کو یہ سب باتیں بتاتا رہتا ہوں, تو کبھی کبھی وہ مذاق بھی کرتے ہیں کہ بھائی, جیسے میں نے ان کو بتاتا ہوں کہ بھائی ہم
قریب قریب 1 فرلانگ دور سے پانی بھر کے لاتے تھے. تو وہ اور آپ مطلب میں اس لیے بتاتا ہوں کہ وہ اب میں جیسے فرسٹ فلور پہ ہوں اور پانی اوپر ٹنکی میں ختم ہو گیا ہے, تو میں ان سے کہوں گا بھائی جا کے وہ جو ہے وہ موٹر کھول دو. تو اس میں بھی کشمکش ہوتی ہے کہ بھائی میں نہ جاؤں وہ جائے. تو میں اس پہ ناراض ہوتا ہوں کہ یار تم اتنا سا کام نہیں کر سکتے کہ صرف فرسٹ فلور سے گراؤنڈ پہ جانا ہے آپ کو, اور ہم تو اتنی دور دور سے پانی بھر کے لاتے تھے. تو اب وہ مذاق بھی اڑانے لگے, کیونکہ میرا اور ان کا بڑا انٹریکشن بڑا دوستانہ قسم کا ہے. آپ کے بچوں کے ساتھ بڑا مطلب وہ جو ایک تعلق ہے, بڑا مزیدار تعلق دیکھا ہے میں نے آپ کا. ہاں, اصل میں ہے یہ کہ میں نے ہمیشہ یہ نوٹ کیا ہے کہ دیکھیے بہت سی اصطلاحات ہیں ہمارے معاشرے میں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل غلط رائج ہو گئی ہیں. مثلا جیسے ایک اصطلاح یہ ہے کہ محاورہ یا کہاوت یہ ہے کہ کھلاؤ شیر کا نوالا دیکھو, کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی نظر سے. تو میرے خیال میں بالکل احمقانہ بات ہے. آپ بے شک دال روٹی کھلائیں لیکن محبت سے دیکھیں, محبت سے پیار سے بات کریں. اور جہاں اس پر عمل ہوتا ہے کہ جی دیکھو شیر کی نظر سے, تو وہاں بچوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے, کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے, چاہے ان کو آپ کتنی بھی سہولتیں دیں. تو میں نے اپنے گھر میں ہمیشہ یہ کوشش کی, صرف اپنے گھر کی بات نہیں, میرے بھائیوں کے یعنی جو بچے ہیں, میری بہنوں کے جو بچے ہیں, اور سب میری بھابھیاں ہیں, میری بہنیں ہیں, کہ میں ان کو زیادہ سے زیادہ کانفیڈنس دوں, وہ بولیں, تقریر کریں. اسی وجہ سے الحمدللہ میرے بچے کافی آگے گئے ہیں اپنی اپنی فیلڈز میں. آپ کو حیرت ہوگی کہ میں یہ سوچ کر کہ ہماری جو قوم ہے وہ مردہ پرست قوم کہلاتی ہے, کہ جب ہم دنیا میں نہیں ہوتے تو اس کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں صرف اپنے گھروں کی مطلب بھائی بہنوں کے گھروں کی ایک تقریب ہم رکھتے رہتے ہیں ہر چوتھے مہینے, 5ویں مہینے, کبھی خاندان کی تقریب. تو اس میں اب تک ایک اپنی بڑی بھابھی کو مطلب لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دے چکا ہوں. میری بڑی بھابھی جو ہیں وہ بیوہ ہیں, میرے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے. اس حوالے سے کہ انہوں نے بڑا مطلب یہ کہ ہمیشہ سب کو متحد رکھا بڑے ہونے کی حیثیت سے. حالانکہ عام طور پر خواتین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مطلب برائیاں اور غیبت یہ سب, لیکن میری بڑی بھابھی نے. اسی طرح میرے چھوٹے بھائی کی جو اہلیاں ہیں وہ اتنی مقبول ہیں ہمارے سب مطلب پورے خاندان میں کہ میرا چھوٹے بھائی جو ہیں میرے وہ فالج کے مریض ہیں. تو وہ جو ان سے بلکہ مجھے یہ ایک احساس ہوا مطلب ان کو دیکھ کر کہ اگر کوئی لائف پارٹنر کسی مصیبت میں آ جائے تو اس کی کیسے خدمت کی جاتی ہے. یعنی میری بھابھی جو ہے نا آج کل تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ہاں, یہی میں بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے چھوڑ کے چلے جاتے ہوں, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ میری جو بھابھی ہیں انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے اپنے شوہر کی خدمت کے لیے. تو اب اتفاق ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے, آزمائش ہے, کہ میری اہلیہ بھی بہت شدید بیمار ہیں. تو اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بات نہیں کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں اس لیے, بلکہ میں نے اپنی بھابھی سے یہ سیکھا کہ مجھے ان کی خدمت کرنی چاہیے. کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں بیمار ہو جاتا, تو جب میں بیمار ہوتا تو کیا وہ میری خدمت نہیں کرتی ہیں؟ تو اب اگر وہ بیمار ہیں تو مجھے خدمت کرنی چاہیے. اس میں کون سی انوکھی بات ہے؟ مطلب اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. اصل میں غیر معمولی بات اس میں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عموماً ایسی روایات نہیں ہے, یا ہمارے معاشرے میں روایت پنپ نہیں سکی. ہاں مطلب لیکن یہ ان روایات کو آگے بڑھانا چاہیے, مطلب ان کو نشو نما دینی چاہیے. کیسے بڑھیں گی جب آپ جیسے لوگ جو قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں, جو ایک خاندان سمیٹ رہے ہوتے ہیں, خاندان کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, وہ گمنام رہتے ہیں. نہیں دیکھیے, آپ نے جیسے آج مجھے بلایا تو آج میں اس کا ذکر اسی وجہ سے کر رہا ہوں. ہاں, خاص طور پر اس کا اسی وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے بچوں تک یہ روایت پہنچے کہ اگر کبھی بھی کسی کو ضرورت ہو تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں تو مرد ہوں, میں کیوں یہ کام کروں, یا یہ کہ اگر کوئی خاتون ہے تو وہ سوچے کہ بھائی کہ میں نے ٹھیکہ لے لیا ہے. مطلب تو یہ ساری چیزیں ختم ہوں اور محبت
کا جو جذبہ ہے. اور اچھا اصل بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ کام جو کرنے چاہیے یہ کام بھی کرنے چاہیے اور جلتے کوڑتے ہوئے نہیں کرنے چاہیے, محبت کے ساتھ کرنے چاہیے. میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ جیسے میری بھابھی ہیں وہ محبت کے ساتھ یہ کام کرتے رہیں گے, تو میں بھی آج اگر کوئی کام کرتا ہوں تو محبت کے ساتھ کرتا ہوں. یہ نہیں کہ میں مطلب جل رہا ہوں کوڑ رہا ہوں. اگر میں اپنے سننے کے بارے میں بات کروں کہ اگر آپ کام جو ہے وہ کون سے ایسے کام ہیں جو گھر میں اگر میں کہوں یار یہ کام تو آپ کیا کام کر لیتے ہیں؟ کھانا پکا لیتے ہیں, کپڑے دھو لیتے ہیں, گھر کی صفائی کر لیتے ہیں, کیا کر لیتے ہیں؟ نہیں دیکھیے, کھانا پکانا میرے لیے بہت مشکل ہے. بلکہ میں تو چائے بھی نہیں بنا پاتا. وہ اگر کہتی ہیں کبھی مطلب اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ مسائل مجھے پیش نہیں آئے, کیونکہ میری الحمدللہ بہویں موجود ہیں. وہ مطلب میں اپنی بیوی کے جو پرسنل کام ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ میرا اپنا بیڈ روم ہے اس کو سیٹ کرنا ہے, میری بیگم ہیں ان کو اگر ان کو لیٹی ہوئی ہیں ان کو اٹھانا ہے, اور یا یہ کہ ان کو چادر اڑانی ہے رات کے وقت. تو یہ سارے کام میں کرتا ہوں. اور گھر کا یہ جہاں تک تعلق ہے کہ گھر کے یہ ہے کہ میں گھر کو کیا کہتے ہیں اس کو, ہم لوگ تو دلی والے تو سنگوانا کہتے ہیں. مطلب یہ کہ جیسے کوئی چیز ادھر ادھر پڑی ہوئی ہیں سب اٹھا کے رکھنا, یا یہ کیا کہتے ہیں, سنگوانا کہتے ہیں ہماری زبان میں. ہو سکتا ہے وہ میں نے کبھی پڑھا تو نہیں ہے بہرحال, یعنی جو بکھرا ہوا گھر ہو اس کو سمیٹنا. تو اسی طرح جو ہے جب کھانا کھا لیا جاتا ہے تو پھر دسترخوان اٹھانا ہوتا ہے, تو وہ بھی خواتین کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ میں کر لیتا ہوں کہ بھئی یہ کام میں کر لوں آسانی سے. تو اس طرح کے کام ہیں. اور اب ظاہر ہے اب یہ بھی ہے کہ اب چونکہ میں فارغ ہو چکا ہوں تو سودا سلف بھی میں ہی لاتا ہوں. پھر یہ کہ جو میری بہو جو ہیں کسی کام میں مصروف ہوتی ہیں تو وہ اپنے بچے کو میری گود میں چھوڑ جاتی ہیں کہ لیجیے ابو یہ پکڑیے اس کو سنبھالیے. تو میں دل میں سوچتا ہوں شاید یہ جو ریٹائرمنٹ ہوئی ہے اسی لیے ہوئی ہے. لیکن یہ میں صرف اس میں کہہ رہا ہوں ایک لائٹر موڈ میں, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا لطف اسی میں ہے. ذمہ داری اٹھانا مطلب آپ نے بھی کہا نا, میں بھی بہت سارے کام کر لیتا ہوں. کل میں نے فروٹ چاٹ بھی بنایا ہے, مجھے اتنا آتا ہے کام کرنا. جی. تو لیکن ہماری عموماً زندگی کو کچھ اور مقاصد کے لیے, مطلب آپ جیسے ریٹائر ہو گئے تو یار ریٹائر ہو گئے تو یار ایسا کرو کچھ ایسا کام کر لو جس سے کچھ ارننگ شروع ہو جائے. ہم نے زندگی کو صرف ارننگ کی, اور ارننگ سے مراد پیسے کی ارننگ, یہی مطلب لے لیا یا کچھ اور بھی مقاصد ہیں اس کے؟ دیکھیے پیسے کی ارننگ کا تو میں یہ عرض کروں کہ میں ایک بات بتاؤں کہ جیسے کبھی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کسی نے کہا کہ یار وہ شخص اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس دولت کے سوا کچھ نہیں ہے. میرے مطلب ذہن میں اس طرح کی چیزیں ہیں. میں ان لوگوں کو بڑا بھی نہیں سمجھتا. جیسے آج کل ہو گیا ہے نا بس کہ جی ایک اصطلاح ہے کہ جی بڑے لوگ کا مطلب کیا ہے؟ دولت مند لوگ. حالانکہ دولت مندوں میں شاید ہی کوئی شاذ ہی کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے, ورنہ بڑے لوگ تو ہمیشہ غریبوں میں ہی ہوتے ہیں. تو بڑے لوگ تو ہمیشہ غریبوں میں ہی ہوتے ہیں عام طور پر. تو دیکھیے اب آدمی کو سوچنا چاہیے کہ مطلب اب جو میں مطلب کتنا مجھے کمانا ہے اور کتنے عرصے اس دنیا میں رہنا ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے, احسان ہے کہ اگر دال روٹی چل رہی ہے تو پھر اس کو اتنا تگ و دو نہیں کرنی چاہیے. اس کے لیے اور دیگر جو ہیں, معاشرے کی فلاح ہے, اپنے رشتہ داروں کے کام آنا ہے, اس کے یہ کام کرنا چاہیے. کیونکہ یہ کانسیپٹ کم ہوتا جا رہا ہے. آپ نے جو وقت گزارا ہے, محلہ بھی آپ کا ہے, آپ اس محلے میں رہتے تھے, وہ اس بارے میں کچھ ہے اس زمانے میں, جس زمانے میں آپ باہر ہیں, وہ تعلقات کیا ہوتے تھے, محلے داریاں کیا ہوتی تھیں, وہ دوستی یاریاں کیا ہوتی تھیں, وہ رشتہ داریاں کیا ہوتی تھیں, اس بارے میں بھی کچھ اگر ہم سے ذکر کریں. دیکھیے ایسا ہے کہ اس زمانے میں وہ بہت, جب یہاں کراچی میں قتل و غارت گری شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے وہ ساری اقدار ختم ہو گئیں, وہ ساری روایات ختم ہو گئیں. ورنہ ہوتا یہ تھا کہ جو بچے ہوتے تھے وہ اپنے پڑوس میں جو لوگ رہتے تھے وہ جب بھی ان کا ذکر ہوتا تھا تو وہ کسی رشتے کے حوالے سے ہوتا تھا. جیسے فلاں ماموں
فلاں چچا یا نجمہ آپا یا فلاں تائی یا فلاں خالہ، اس طرح ہوتا تھا، کبھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا. ماموں یہ انکل نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں. تو چچا یا ماموں جو کہہ رہے ہیں تو وہ ان کا رویہ بھی ایسے ہی ہوتا تھا. اگر انہوں نے ہمیں وہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے وہی اسی رشتے سے منسلک کرتے تھے. صرف محبت ہی نہیں بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ کہیں گڑبڑ ہے تو فوراً ڈانٹ بھی دیتے تھے، وہ ہاتھ بھی تھپڑ بھی مار سکتے ہیں، اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ جا کے گھر پہ شکایت کرے، بلکہ گھر پہ اس سے باس پرس ہوگی کہ بھئی آپ مطلب آپ کو تھپڑ پڑا کیوں. ہاں مطلب تو یہ اس طرح کا تھا. جہاں تک دوستیوں کا سوال ہے تو مصطفیٰ اصل میں ایسا ہے کہ دوستیاں میری ہمیشہ کم رہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جی بچپن میں کیسا گزرا بچپن، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بچپن تو مجھ پر آیا ہی نہیں. اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ میں اتنا چھوٹا تھا جب میری والدہ کا انتقال ہوا ہے، پتہ نہیں 6 7 8 سال کا ہوں گا، تو مجھے اپنی والدہ زیادہ یاد نہیں ہے. تو اور زندگی میں بڑے ایسے مرحلے آئے ہیں جب بڑی کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں. تو اس وقت اگر مجھے کوئی زندگی میں، میرے بارے میں یہ مشہور ہے کہ میرے مطلب میں بہت سخت ہوں، مطلب میں مطلب موت کی خبریں سنتا ہوں تو میں روتا نہیں ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ سب کے سامنے نہیں روتے، تو میں رویا بہت ہوں، لیکن اس وقت رویا جب مجھے کوئی کامیابی ملی ہے اور جب مجھے اپنی والدہ یاد آئیں کہ کاش وہ ہوتی ہیں اور اب میں کسی قابل ہوا ہوں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں جو کچھ میں نے اپنی باجی سے سنا ہے اور لوگوں سے سنا ہے کہ میری والدہ کا جو انتقال ہوا اس میں ظاہر ہے بہت سارے اسباب ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ ان کے انتقال کا بہت بڑا سبب غربت تھی. ان کو تو اچھا کھانا نصیب نہیں تھا، اچھی خوراک نصیب نہیں تھی. تو جب بھی مجھے کوئی وہ ملی ہے، یعنی کامیابی ملی ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ کاش میں اپنی ماں کی کچھ خدمت کر سکتا.